बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। आज की वीडियो में बात करेंगे कि पाकिस्तान में तुर्की का एक मशहूर और मारूफ ड्रामा अर्तुगरुल गाज़ी के नाम से पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की खुसूसी हिदायत पर दिखाया जा रहा है, जिस ड्रामे ने कम ही वक्त में अपनी मकबूलियत के झंडे गाड़ दिए हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस ड्रामे ने ना सिर्फ पाकिस्तान में मकबूलियत के झंडे गाड़े हैं, बल्कि दुनिया भर के ममालिक में इस ड्रामे की धूम मची हुई है। और ख़ास तौर पर वो मीडिया इंडस्ट्री जो फिल्म बनाने वाले इदारे हैं, जो ड्रामा बनाने वाले इदारे हैं, जैसे हॉलीवुड और बॉलीवुड जैसे इदारे, वो शदीद तरीन परेशानी के आलम में मुब्तला हैं और उनको शदीद तरीन धचका लगा है, क्योंकि इस ड्रामे ने उनकी कई सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया और ख़ास तौर पर कई सालों की अरबों डॉलर इन्वेस्टमेंट पर इस ड्रामे ने आकर पानी फेर दिया है। तो पूरी दुनिया के ममालिक को, मुसलमानों को तुर्की का मशहूर होना चाहिए, रजब तय्यब एर्दोगान का मशहूर होना चाहिए, क्योंकि इस ड्रामे की वजह से मुसलमानों की उस तारीख़ को ज़िंदा किया गया है जो कई सालों से हम भुला चुके थे, और उस मेरास को ज़िंदा किया गया है जो कई सालों से हम खो चुके थे, क्योंकि ये वो मेरास है जो हमें सीरत मुस्तफ़ा से मिली थी और हमें रियासत मदीना से मिली थी। और जिस तरीके से इस ड्रामे में मुसलमानों का इमेज दिखाया जा रहा है, जिस तरीके से इस्लाम का कंसेप्ट दिखाया जा रहा है, तो मगरब को शदीद तरीन धचका लगा इस ड्रामे की वजह से, और जिसकी वजह से जो खूनी लिबरल्स हैं, जो मगरब है और जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं, वो शदीद तरीन परेशानी के आलम में मुब्तला हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि इस ड्रामे के हवाले से बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा इसकी तारुफ़ के हवाले से, इस ड्रामे के करैक्टर के हवाले से, इस ड्रामे की अफादियत के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है। लेकिन आज की वीडियो में हम ख़ास तौर पर बात करेंगे, क्योंकि ये ड्रामा पाकिस्तान में दिखाया जा रहा है और पाकिस्तान में अब दो ग्रुप बन चुकी हैं। एक ग्रुप ऐसा है जो इस ड्रामे के बहुत ज़्यादा हक़ में है, बहुत ज़्यादा इस ड्रामे को सराह रहा है, लेकिन कुछ खूनी लिबरल्स ऐसी हैं जो मगरब को खुश करने के लिए अब इस ड्रामे के ख़िलाफ़ भी कैंपेन चला रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम ख़ास तौर पर बात करेंगे कि इस ड्रामे के जो हीरो हैं, जिनके नाम पर अर्तुगरुल गाज़ी जो ड्रामा दिखाया जा रहा है, अर्तुगरुल गाज़ी जो सल्तनत उस्मानिया के बानी हैं, जिनके बेटे के नाम पर सल्तनत उस्मानिया कायम की गई, जिसकी वजह से फिर मुसलमानों ने दुनिया के 3 बड़े बड़े आज़मों पर 600 साल के लगभग हुकूमत की है। तो उस अर्तुगरुल गाज़ी जिसने सारी ज़िंदगी अपनी ज़ालिम लोगों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी, जिसने मंगोलों के ख़िलाफ़, ततारियों के ख़िलाफ़ जंगें लड़कर मुसलमानों को फतहयाब किया और मुसलमानों को वो दोबारा एक मरतबा ज़िंदा करने की उन्होंने कोशिश की, और उन्होंने अपनी पूरी नस्ल को सिर्फ इसी जुल्म के ख़िलाफ़ लगा दिया कि जब भी जुल्म होगा आपने उस जुल्म के खिलाफ सामने खड़ा होना है। और इस अर्तुगरुल गाज़ी ने अपनी कई हज़ारों की तादाद में अपने नौजवानों को, अपने प्यारों को, अपने मासूम बेटों का उसने खून इस मट्टी में शामिल करके दोबारा इस इस्लाम को ज़िंदा करने की कोशिश की है। तो उस अजीम इंसान का, उस अजीम हीरो का, उस दुनिया के और इस्लाम के अजीम हीरो का अब मुस्लिम लीग नून के जो खुशामदी ग्रुप हैं वो मुवाजना करने जा रहे हैं मरियम नवाज़ से। उस मरियम नवाज़ से जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान झूठा और बददियानत करार दे चुकी है, उस मरियम नवाज़ से जिसने पाकिस्तान का पैसा लूटा है, उस मरियम नवाज़ से जिसने मुल्क की दौलत को लूट कर बैरून मुल्क लेकर जाने की कोशिश की है, वो मरियम नवाज़ जो जालिम का हिस्सा बनी रही सानिया माल्टा टाउन में, और उस मरियम नवाज़ का मुकाबला उस अजीम इंसान से किया जा रहा है। आप खुशामद का लेवल चेक करें, आप दरबारीपन का लेवल चेक करें कि सिर्फ अपने नंबर बनाने के लिए और अपने आप को रजिस्टर्ड करने के लिए कि जब मरियम नवाज़ के पास हमारी हाजिरी शीट जाए तो उसमें फिर हमारे जो खुशामद में जो टॉप लिस्ट पर जो नाम हो वो हमारा नाम हो। तो इस हवाले से कुछ जो दरबारी हैं वो अब मुतारिक हो चुके हैं, और वो मरियम नवाज़ का जो मुकाबला है वो उस अजीम इंसान से कर रही हैं, जिस अजीम इंसान ने अपनी सारी ज़िंदगी मंगोलों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी, जालिम इंसान के ख़िलाफ़ जंग लड़ी और अदल और इंसाफ के लिए अपनी ज़िंदगी वफ़ की, बल्कि अपनी नस्लों की ज़िंदगी भी वफ़ की, जिसकी बदौलत 600 साल मुसलमानों ने पूरी दुनिया पर इस तरह हुकूमत की कि सिर्फ अदल वो करते थे, और अदल की बुनियाद पर, इंसाफ की बुनियाद पर और यकसा सलूक की बुनियाद पर वो और ज़ालिम के ख़िलाफ़ वो डट कर खड़े होते थे, जिसकी बुनियाद पर मुसलमानों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। तो उस अजीम इंसान का मुवाजना अब मुस्लिम लीग नून करने जा रही है अर्तुगरुल गाज़ी से। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, मरियम नवाज़ की एक टीम लीडर हैं हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, वो मरियम नवाज़ की पर्सनल सेक्रेटरी भी हैं, मरियम नवाज़ की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, और मरियम नवाज़ की टीम लीडर भी हैं, और मरियम नवाज़ की पर्सनल सेक्रेटरी भी हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है और उन्होंने मुवाजना करने की कोशिश की है मरियम नवाज़ की और अर्तुगरुल गाज़ी की।
تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے وہ ٹویٹ رکھتے ہیں اور پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا مریم نواز جیسی خاتون کا موازنہ دنیا کے اس عظیم انسان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے جس نے اپنی ساری زندگی منگولوں کے خلاف اور تتاریوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے اسلام کے لیے وقف کر دی اور اپنی پوری نسل کو ظلم کے سامنے ایک دیوار بن کر کھڑا رہنے کے لیے اس نے وقف کر دیا اور اس کے بیٹے کے نام پر سلطنت عثمانیہ بنائی گئی. پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے. تو کیا مریم نواز کا موازنہ اس عظیم انسان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. میں آپ کے سامنے ایک ٹویٹ رکھنے جا رہا ہوں. ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ ارطغرل ڈرامہ دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ مریم صاحبہ بھی انہی خوبیوں کی مالک ہیں جن خوبیوں کی مالک ارطغرل غازی تھے. اپنے خدا پر مضبوط ایمان، حوصلہ، بہادری، بدترین حالات میں ہمت نہ ہارنا، اچھے اور برے لوگوں کی پہچان، سب لوگوں کی مخالفت کے باوجود اپنے مقصد پر کھڑے رہنا، #ارطغرل. یہ ٹویٹ کیا ہے مریم نواز کی جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، جو ان کی جو ڈیزائنر بھی ہیں، ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے. آپ درباری پن کا اور خوشامد کا لیول چیک کریں کہ اس خاتون کا موازنہ دنیا کے اس عظیم انسان کے ساتھ کیا جا رہا ہے جس خاتون کو ریاست پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان نے بددیانت قرار دیا، جس خاتون نے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سامنے جھوٹ بولا، وہاں جھوٹے ڈاکومنٹس پیش کیے، عدالت کے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کی، قوم کے ساتھ دھوکہ کیا، پاکستانی خزانے کے ساتھ دھوکہ کیا اور پاکستان سے پیسہ لوٹ کر بیرون ملک جا کر جائیدادیں بنائی. تو اس خاتون کا موازنہ کیا جا رہا ہے دنیا کے اس عظیم انسان کے ساتھ جس عظیم انسان نے اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی، ساری زندگی مظلوموں کو ظلم سے نجات دلوانے کے لیے وقف کر دی. اور اس کے بیٹے نے، کیونکہ یہ ڈرامہ جو ہے، یہ جو سیزن ہے ارطغرل، یہ 5 سیزن پر مشتمل ہے اور اس کے جو آگے بیٹے کا جو عثمان ہے وہ 6واں سیزن شروع ہو جاتا ہے. میں نے یہ 5 سیزن جو ہیں 2 مرتبہ دیکھے ہیں بڑی گہرائی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ جب اس کا جو بیٹا ابھی عثمان کا سیزن ہے اس کی بھی 21 ایپیسوڈ ہو چکی ہیں. جو اس سیزن کو دیکھ رہے ہیں، جو اس تاریخ سے واقف ہیں، ان کو شدید ترین دھچکا لگا اس ٹویٹ کے بعد کہ مریم نواز جیسی بددیانت خاتون کا موازنہ دنیا کے اس عظیم انسان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے جس عظیم انسان نے اسلام کی دوبارہ سربلندی کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی، اپنی نسلوں کی زندگی وقف کر دی، اور انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے بے شبہ نوجوانوں کا خون پیش کیا، اپنی نسلوں کا خون پیش کیا، اور کئی ایسے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں نوجوانوں نے، عورتوں نے، بزرگوں نے اس اسلام کی سربلندی کے لیے اور منگولوں کے ظلم اور زیادتی کا وہ نشانہ بنے. تو اس ظلم اور زیادتی کے خلاف انہوں نے جہاد کیا اور پھر سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی جو 600 سال تک قائم رہی. پھر اس کی بنیاد کیا تھی؟ وہ ایک عدل تھی، انصاف تھا اور یکساں بنیادوں پر لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جاتا تھا. تو ہنا پرویز بٹ صاحبہ، ارطغرل غازی کی اگر آپ پوری لائف کو پڑھیں اور اگر آپ نے جو تاریخ کے ساتھ قتل عام کرنے کی کوشش کی ہے، اگر آپ اس کو ذرا توجہ کے ساتھ پڑھیں اور اگر آپ درباری پن سے باہر نکل کر دیکھیں تو ارطغرل غازی یا اس کے بیٹے کی یا سلطنت عثمانیہ اور ترکوں کی تاریخ یہ ہے کہ وہ ظلم کے خلاف جہاد کرتے تھے، مظلوم کو اس کو حفاظت کرنے کے لیے، مظلوم کو سیو کرنے کے لیے اور مظلوم کے حق کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کے حق کا تحفظ کرنے کے لیے، نہ کہ اپنے حق کا تحفظ کرنے کے لیے کہ اپنی ریاست کا پیسہ لوٹ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالا جائے، اپنے بچوں کے بینک بیلنس بنائے جائیں، بچوں کے لیے جائیدادیں خریدی جائیں، بچوں کے لیے دوسرے ملکوں میں جا کر جائیدادیں بنائی جائیں، ان کے بینک اکاؤنٹس کا منہ بھرا جائے. تو ارطغرل غازی کی تاریخ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر، نہ کہ ان کی کوئی زمینیں تھیں، نہ کوئی جائیدادیں تھیں، بلکہ وہ خانہ بدوش تھے اور وہ جہاں دیکھتے تھے ظلم ہو رہا ہے وہاں وہ جا کے ہجرت کرتے تھے، خانہ بدوشی کرتے تھے اور جا کر اس علاقے کو فتح کرتے تھے اور اس علاقے کے لوگوں کو ظلم سے نجات دلوانے کے لیے اپنی جانیں پیش کر کے، اپنے بچوں کا خون پیش کر کے لوگوں کو ظلم سے نجات دلواتے تھے. اور آپ کی تاریخ کیا ہے کہ آپ نے پاکستان کو لوٹا ہے، آپ کے بھائیوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، آپ کے والد نے پاکستان کو لوٹا ہے. شریف خاندان کا کوئی ایک بچہ آپ کو نظر نہیں آئے گا جس پر اربوں روپے کے کیسز نہ ہو، جس کے ریاست پر مقدمات نہ ہو. آپ نے ریاست کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، آپ نے ریاستی اداروں کے خلاف مہم لانچ کرنے کی کوشش کی ہے، آپ نے افواج پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کا ٹریک ریکارڈ تو یہ ہے. لیکن جن لوگوں نے یہ ڈرامہ دیکھا ہے، جو یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، وہ اس سے واقف ہوں گے. میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا چلوں کیونکہ 10 منٹ کی ویڈیو میں
سلطنت عثمانیہ یا پھر ارطغرل غازی کی جو پوری تاریخ ہے اس کو ضم کرنا یہ ممکن نہیں ہے، لیکن میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا چلوں، آپ کو ساری کہانی سمجھ آ جائے گی کہ ارطغرل غازی کا کردار یہ تھا کہ نہ ان کے پاس کوئی جائیداد تھی، نہ اپنی کوئی زمین تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کا اپنا سگا بھائی بھی ریاست کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تو اس کے بھائی کو اپنے قبیلے سے دربدر کر دیا جاتا ہے، اس کو ریاستی معاملات سے الگ کر دیا جاتا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے اور اس کو عوام کی عدالت میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ اگر اس کا سگا کزن ہے، سگا خون ہے، کوئی چاچے کا بیٹا ہے، کوئی اپنے مامے کا بیٹا ہے، کوئی قریبی رشتہ دار ہے، اگر وہ بھی ریاست کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ سیرت مصطفیٰ تھی، یہ وہ ہماری میراث تھی جو ہمیں حضور کی سیرت ملتی ہے، جو حضور نے فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہ ہے وہ ان لوگوں کی تاریخ۔ اور اگر آپ ارطغرل غازی کو دیکھیں تو اس میں جو منورٹیز تھے، جو غیر مسلم تھے، وہ بھی اس بات کی تعریف کرتے تھے کہ ہم ارطغرل کی قیادت میں آ کر، اس کے علاقے میں آ کر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، ہمارا کاروبار محفوظ ہے، ہم سے ٹیکس نہیں لیا جاتا، ہمارے جو امانتیں ہیں اس میں خیانت نہیں کی جاتی۔ تو یہ تھی ان کا کردار۔ لیکن بدقسمتی سے کہ آپ کا ایک درباری پان اور آپ کی جو خوشامد کا جو لیول ہے وہ اب اس قدر بڑھ چکا ہے کہ آپ عمران خان کے بغض میں آپ تاریخ کو بھی آپ اس کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ تاریخ کے ساتھ بھی قتل عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دنیا کا سب سے بڑا ظلم چیک کریں کہ مریم نواز جیسی بددیانت عورت کا موازنہ ارطغرل غازی کے ساتھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سے بڑی زیادتی کیا ہوگی، اس سے بڑی مسلم لیگ نون کا درباری پن کیا ہوگا؟ بہرحال یہ مسلم لیگ نون کی پرانی کہانی ہے۔ آپ دیکھیں حمزہ نواز کے پیچھے بڑی بڑی عمروں والے لوگ، بڑے بڑے پولیٹیکل کیریئر والے لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، مریم نواز کے سامنے جی کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کا قصور نہیں ہے۔ لیکن آپ تاریخ کو مسخ نہ کریں، لوگوں کے ساتھ ظلم نہ کریں، تاریخ کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ ارطغرل غازی ایک عظیم انسان ہیں، عظیم انسان رہیں گے، اور ان کو مریم نواز کے ساتھ ان کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ کریم آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ خدا حافظ۔